अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर सादा सईद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अजीम मुहक्किक, नाकद, प्रोफेसर, शायर, बहुत कुछ, इसके अलावा बहुत कुछ, बहुत अहम नाम। तो बुज़ुर्ग हमारे अदीब हैं, तो और नाकद भी बुज़ुर्ग, यानी अक्लमंदी के हवाले से बुज़ुर्ग कह रहा हूँ कि बुज़ुर्गी बाअक्लस नामिसाल। तो उन्होंने समंदर का पानी के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया था। तफसीली बात थी ये, तो चंद लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसमें से कि फ़याज़ ज़फ़र ने अपने जहन के इंताशल अशा के असर से नमूदार होने वाले फ़िक्र व ख़याल के रंगीन सितारों से अदब की तारीख़ में नई मवादाती और लिसानी रंगीनियाँ बखेर दी हैं। समंदर का पानी उर्दू नावल का कौकब कुतबिया है। इसके बाद मैं आपको अपने नावल के बारे में थोड़ी बात बताता हूँ कि अख्तर जो है वो एक मतमबल घराने का लड़का है जो मिशनरी स्कूल में पढ़ा है। इसके बाद वो सिविल सर्विसेज में आ जाता है और सिविल सर्विसेज में उसे एडजस्ट होने में मुश्किलात पेश आती हैं। फिर उसे हालात ऐसे होते हैं कि उसे अपना बचाने के लिए मुख्तलिफ़ रूप धारने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में 1970 की बात है जब रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब मशरक़ी पाकिस्तान में आया था और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा था। तो ये वहाँ पर भी विज़िट करके आए थे। वो दुख दर्द भी इनके दिल में अपनी ज़िंदगी के साथ साथ शामिल था, वो तजर्बात भी शामिल थे। बहरहाल इस वक्त वो एक फ़कीर के रूप में बैठे हैं। तो मैं आपको चंद सफ़हात पढ़ के सुनाता हूँ इनके समंदर का पानी के। घने सब्ज़े में घिरी एक मसनूई पहाड़ी पर जो लॉरेंस गार्डन लाहौर की जीनत है, मार्च की दोपहर में धूप ज़मीन से टकरा कर लौटती है तो गुदास और नरम महक बन जाती है। और फिर ऐसे में जब सफ़ेद, ऊदे, सुर्ख, नारंगी, बनफशी, स्याह, नीले और कासनी फूल खिले हों तो मस्त तितलियाँ भी पीछे भागने वाले बच्चों से ज़्यादा फासला रखकर अपनी जान नहीं बचाती। वो अक्सर अपने परों के रंग गवा बैठती हैं, मगर जब शहादत की उंगली और अंगूठे में भिंची हुई तितलियों को नन्हे नन्हे नर्म दिलों से आज़ादी मिलती है तो जान की खुशी में वो रंग भूल जाती हैं और किसी ऊंची शाख पर बैठकर अपने लंबे लंबे सांस उस्तवार करने लगती हैं। पहाड़ी की चोटी पर अटकेलियाँ करती तितली को रीनों का हाथ 2-3 बार लगा था, मगर अब तक तितली के रंग जूं के तूं थे। अब की बार जब रीनों का हाथ उसे लगा तो वो बहुत तेज़ी से उड़ती दूर निकल गई थी। रीनों ने गुस्से और मायूसी से पाँव ज़मीन पर पटका और एक दूसरे फूल पर बैठी तितली को मुंह फुलाए देखने लगी। फिर उसका ध्यान उस फ़कीर पर पड़ा जो उसे मुसलसल देखे जा रहा था। वो फ़कीर दूसरी तरफ उतरने वाले रास्ते के करीब बैठा था। बेतरतीब दाढ़ी, बड़े हुए बालों में धूल साफ नज़र आ रही थी। मुंह पर मैल की तह और जिस्म पर फटे पुराने गंदे कपड़े थे। भौं, दाढ़ी और आंखों के नीचे जमी मैल में चमकती आंखें देखकर रीनों को बहुत खौफ आया। वो थोड़ी देर मज़ीद उसे देखती रही। उससे चारों तरफ देखा। उस चोटी पर उसके और फ़कीर के सिवा और कोई ना था। वो दौड़ने को ही थी कि फ़कीर की आवाज़ आई, तुम्हारा नाम रीनो है? उसका गुस्सा यकलख्त हैरत में बदल गया। उसके चेहरे पर हैरत देखकर फ़कीर का शक यकीन में बदलने लगा। डरो नहीं बेटी, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा। रीनो चंद कदम के फासले पर उसके करीब जा खड़ी हुई। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? रीनो के गुस्से में मासूमियत साफ झलक रही थी। मुझे पता चल जाता है, फ़कीर ने रूहानी इल्म का मसनूई दावा करने के अंदाज में कहा। अच्छा तो बताओ, मेरी इस मुट्ठी में क्या है? रीनो ने अपनी बाईं मुट्ठी भींची और उसे ऊपर उठाते हुए सवाल किया तो फ़कीर की कोई छुपी खुशी उसकी आंखों में आ गई जिसे रीनो बिल्कुल महसूस न कर सकी। बताओ, अब बताओ, रीनो ने ज़रा ऊंची आवाज़ में फिर पूछा। वो खामोशी से उसके इज़्तिराब को देखे जा रहा था। बस सारा इल्म ख़त्म, मुझे पता चल जाता है। रीनो ने फ़कीर के अल्फाज तंज के अंदाज में दोहराए, फिर लोमड़ी की फुर्ती से पलटी और तेज़ी से ढलवान की तरफ चल दी।
اس کی ماں اور چھوٹا بھائی گھاس پر بیٹھے تھے، اس کا باپ نیچے کینٹین سے کچھ لینے گیا ہوا تھا۔ امی چلو میرے ساتھ، اس سے پوچھو وہ میرا نام کیوں جانتا ہے، رینو اپنی ماں کا بازو کھینچتے ہوئے ضد کے انداز میں بولی۔ آرام سے بیٹی، کیا ہو گیا ہے؟ رینو کی ماں روبی نے اس کا مطلب سمجھے بغیر کہا۔ امی ادھر ایک فقیر ہے، اس نے مجھے نام سے پکارا۔ کیوں؟ ضد نہ کرو، میرے پاس بیٹھ جاؤ، اب تم بڑی ہو گئی ہو، لوگوں سے مت الجھا کرو۔ نہیں امی، میں نہیں جانتی، آپ چلو میرے ساتھ۔ پھر جب وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر فقیر کے پاس پہنچی تو پھر ماں سے روب کے انداز میں بولی، پوچھو اس سے میرا نام کیوں جانتا ہے، اس نے میرا نام کیوں پکارا۔ روبی فقیر کو بغور دیکھ رہی تھی، جس میں کچھ جانا پہچانا ضرور تھا۔ وہ بھی مسرت بھری نظروں سے روبی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری مٹھی میں آم کے بور ہیں، فقیر نے رینو کو دیکھتے ہوئے پیار کے انداز میں کہا۔ تو روبی کو اختر کی آواز پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ رینو نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی مٹھی فوراً کھول دی، جیسے وہ خود بھی اس نشاندہی کی تصدیق کرنا چاہتی ہو۔ اختر مسکرا دیا، اور تمہیں تتلیوں کے رنگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ رینو نے ماں کو دیکھا اور تیزی سے پنجوں کے بل اٹھتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنے اندر کی باتوں کو محفوظ کرنے اور انہیں تھامے رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اختر نے اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی نظریں روبی کی جانب پھیر دیں، پھر اس کی آنکھوں کی چمک دھیمی پڑنے لگی اور وہ کچھ پرانی آوازیں سننے لگا۔ اختر، میں ایک تتلی ہوں، روبی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور میں؟ تم ایک پاگل ہو، اور تم ایک پاگل تتلی ہو۔ اور وہ منظر سفر کرتا رہا۔ ادھر رینو فقیر کے علم پر یقین کی حصار میں تیزی سے آ رہی تھی، وہ اس سے مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اور رینو نے پوچھا تو فقیر کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کے باپ نے آواز دی اور وہ اچھا بابا کہہ کر نیچے چلی گئی۔ اور تم گلہریوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، اختر نے کہا، اور رینو کے قدموں کی ڈھلتی چاپ کے دوران روبی اس کے قریب اس کے سامنے گھٹنوں پر اپنے بازو باندھے اور ان پر ٹھوڑی رکھے اختر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ روبی، میں مدت سے مر رہا، جب تم نے دامن جھٹکا تو بہت سی زندگی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ بہت تھوڑی بچی ہے، جسے بہت کمینگی اور ذلت سے استعمال کر رہا ہوں۔ تم ہوتی تو اسے ایک راستہ۔ روبی کا خشک ہونٹ کھلے لعاب نکلا اور اس نے اختر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ آسمان کتنا دور تھا، روشنی نے اسے اور پھیلا دیا تھا۔ مشرق کے افق پر سفید بادل کے ٹکڑے روبی کی پشت کی سمت دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا نیچے آم، چیڑ، یوکلپٹس، ارجن، سرس، گل نشتر، سلک اوک اور کچنار کے درخت اور رنگ برنگے پھول لہرا رہے تھے۔ سبزے اور رنگوں کی عید تھی، مہک اور تر و تازگی کی جشن منا رہی تھی۔ اختر نے روبی کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر تھوڑا کھینچا تو روبی نے منہ اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جن میں ماضی کی تصویریں چل رہی تھیں۔ اختر کہہ رہا تھا، روبی، مجھے وقت سے ڈر لگتا ہے، اور وہ ان تصویروں میں نظریں جھکائے شرمندہ پھر رہی تھی۔ اب اختر کا پسندیدہ ترین چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ساری کائنات کا حسن اپنی تمام خوشیوں، ساری روشنیوں، سارے رنگوں، ساری اٹکیلیوں اور ساری چاہتوں کو سمیٹ کر روبی کے چہرے پر لے آیا تھا۔ وہ روبی کے خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ اب بھی اختر کی نظروں میں پہلے کی طرح ہی پوری سما رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک روئیں کو پہچان رہا تھا، اس کے عنابی ہونٹوں پر کھنچنے والی ایک ایک لکیر کو وہ خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس قطرے پر آ گئی جو روبی کی ایک آنکھ کے کونے میں گالوں پر پھسلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اختر کی تمام توجہ اس آنسو کے ایک قطرے کی جانب مبذول ہو گئی، روبی کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ آنکھ سے نکلا، پھسلا اور نیچے گرنے سے پہلے ہی سفر مکمل کیے بغیر ختم ہو گیا۔ اختر اسی لکیر کو دیکھنے لگا جو آنسو کے قطرے نے اس کے گالوں پر بنائی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ لکیر پھیلتی پھیلتی روبی کے سارے چہرے پر پھیل گئی ہے، اور روبی کے گالوں کی نرم اور ملائم جلد سے اس کی نظریں پھسلی جا رہی ہیں۔
اختر نے نظریں جمانے کی کوشش کی، نظر جم گئی تو اس نے دیکھا جلد چہرے کا ساتھ چھوڑ رہی ہے اور صرف ننگا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گوشت بھی اڑنے لگا اور گوشت نے بھی چہرے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اختر گھبرا گیا، اس نے نظریں اٹھا کر روبی کی آنکھوں میں رکھ دیں۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بھی غائب ہو گئیں اور اس کی نظر گہری تاریکیوں میں بھٹکنے لگی۔ اختر کا دل ڈوب رہا تھا، پھر اس کی نظریں اندھیرے میں سخت دیواروں میں گر گئیں اور وہ ایک سے دوسری دیوار سے ٹکراتی رہیں۔ اختر نے آنکھیں بند کر لیں اور لمحے میں صدیوں کا سفر طے کرنے لگا۔ اس کا ساتھ اب بھی اس کے سر کو تھامے ہوئے تھا، اس کا ہاتھ اب بھی اس کے سر کو تھامے ہوئے تھا۔ اسے لگا اس کی جگہ کوئی صدیوں بعد کا انسان کھڑا ہے جو اس کھوپڑی کا تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ کوئی نسوانی کھوپڑی ہے۔ اختر نے اپنی آنکھیں بھینچ لی اور آنکھیں بند کیے زمین پر چت لیٹ گیا۔ روبی نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، لمبی لمبی سانسوں سے اختر کا سینہ اترتا چڑھتا دیکھا، پھر اس کے پاس پڑے خالی کشکول کو دیکھا اور اٹھ کر اپنے خاوند، بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جا ملی جو اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ اختر لیٹا رہا، اس کی آنکھوں میں لمحہ پہلے کی روبی اور سالوں بعد کی روبی بری طرح متصادم تھیں۔ دونوں ایک دوسرے پر باری باری حاوی ہو رہی تھیں۔ ایک سیلاب تھا اور اختر اس کا شکار تھا۔ پھر اس سیلاب میں ہزاروں لاشیں بے یار و مددگار پانی میں بہہ جا رہی تھیں۔ ہر لاش کے چہرے پر کسی نہ کسی خوف اور مایوسی کی لکیر میں زندگی جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ جسم گل گئے تھے، ان میں پانی اس طرح بھر چکا تھا کہ لگتا تھا کھال اور گوشت ہڈیوں سے کچھ ہی دیر میں علیحدہ ہو جائیں گی۔ کئی جسم کٹ چکے تھے، کئی کٹے درختوں سے اٹکے ہوئے تھے، بعض کی باہیں مردہ مویشیوں کی گردنوں یا ٹانگوں سے لپٹ کر اکڑ چکی تھیں، بعض لاشوں پر کیڑے رینگ رہے تھے اور آسمان مردار خوروں سے بھرا ہوا تھا۔ زمین پر زندگی ناپید ہو چکی تھی۔ ان لاشوں میں اب ایک لاش روبی کی بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ جب وہاں سے اٹھا تو اس کا جسم حسن کی لذت یا پرستش کے کسی بھی جذبے سے پاک ہو چکا تھا اور بخار سے اس کا جسم بری طرح تپ رہا تھا، جیسے یہ اس جذبے کی خالی جگہ پر کرنے آ گیا ہے۔ وہ کس قدر خالی ہو چکا تھا۔ راوی کے کنارے ایک جھونپڑی تک وہ بہت مشکل سے پہنچا اور نیم جان ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔